والنجم إذا غوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق اللہ مولانا العظیم. لوگو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور نافرمانی کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ گفتگو سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ مولانا ابو بکر معاویہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے مسجد میں تشریف لانے تک کچھ میں عرض کروں گا، اور میرے علاوہ مولانا قاری محمد علی جوہر صاحب جو کہ باہر برآمدے میں تشریف فرما ہے، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ یہ صوفہ ہمارے لیے ہی ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ مولانا امجد اسلام صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی معروف اور مشہور سورہ محمد میں سے میں نے ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کانفرنس کا عنوان توحید و سنت آپ نے دیکھا، پڑھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید و سنت ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور میں آج کل اکثر اپنی گفتگو کے اندر ایک بات تواتر کے ساتھ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا کوئی سپارہ اور سپارے کا کوئی صفحہ نکال لیں تو آپ کو قرآن پاک کے ہر صفحے میں 6 مضامین میں سے کوئی نہ کوئی مضمون ملے گا۔ اور یہ وہ 6 مضامین ہیں جن کے گرد ایک بندہ مومن کی زندگی اور اس کی آخرت گھومتی ہے۔ یہ 6 مضامین محور ہیں ایک مومن کی زندگی کے۔ یا تو آپ کو توحید باری تعالی، دوسرے نمبر پر
عقیدہ رسالت، تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت، چوتھے نمبر پر مختلف اعمال، اور پانچویں نمبر پر کسی کام کرنے کا حکم، اور چھٹے نمبر پر کسی کام سے بچنے کا حکم۔ ان 6 مضامین میں سے کوئی نہ کوئی مضمون آپ کو قرآن مجید کے ہر صفحے سے ملے گا۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اللہ تعالی نے 3 مضامین بیان کیے ہیں۔ پہلا مضمون رب العالمین کی توحید، دوسرا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، تیسرا مضمون آخرت کا عقیدہ۔ آیت مبارکہ کا ایک حصہ یا ایک آیت چند الفاظ کا مجموعہ، 3 جملوں پر یہ آیت مشتمل۔ کبھی آپ غور کریں تو یہ بات تسلیم کرنے پر دوست و دوست، اپنے تو اپنے، بڑے سے بڑا دشمن اور بڑے سے بڑا بیگانہ، یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ قرآن مجید بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اور قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے، کیوں نہ ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام رب العالمین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ جامع کلمات جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے سمندر کوزے میں بند کر دیا، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک انبیاء کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ تعالی نے 2 پیغام دینے کا حکم دیا کہ یہ 2 پیغام اپنی امت تک پہنچاؤ۔ آپ مختلف انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، 8ویں پارے میں، 9ویں پارے میں
سورہ ہود میں مختلف اجزاء میں جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ہر نبی کی دعوت دو جملوں پر مشتمل نظر آئے گی. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور ہر حال میں اللہ رب العالمین سے اور اس کی نافرمانیوں سے ڈرتے رہو. وَأَطِيعُونَ، اور اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں. یہ ہر پیغمبر کی دعوت تھی، اور ہر دور کے اندر جو پیغمبر تشریف لائے اس زمانے اور اس علاقے کے لوگوں پر یہ فرض کر دیا گیا کہ اگر تم آخرت سنوارنا چاہتے ہو، کل قیامت کے دن کی کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، تو پہلے نمبر پر اللہ کی توحید کو تسلیم کرو، مانو. اور کس طرح مانو؟ اپنی مرضی کے مطابق، کسی اپنے بزرگ کے قول کے مطابق نہیں. اطیعون، وہ عبادت، وہ توحید اس طرح مانو جس طرح میں اللہ کا پیغمبر تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں. جب اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہوگا، توحید کو بھی تم نے مان لیا، رسالت کو بھی مان لیا، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت سنوار دے گا. یہی بات دیگر انبیاء گرامی کے علاوہ میرے اور آپ کے آقا اور مولا، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، کائنات کے ہادی اور مرشد اور رہبر کامل اپنی قوم کو فرمائی. اور آپ کی نبوت کا دور آپ کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آپ کا دور نبوت ہے. آپ اللہ کے آخری پیغمبر، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند. آپ کی تعلیمات قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مینارہ نور اور رشد و ہدایت کا محور اور مرکز. اس لیے قیامت تک آنے والا ہر فرد اور بشر، خواہ وہ کسی الہامی کتاب کو، کسی الہامی شریعت کو، کسی پیغمبر کو ماننے والا بھی کیوں نہ ہو،
اگر وہ کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنی بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر وہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، سورہ کہف کا یہ آخری رکوع ہے، 15واں پارہ 16واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں سے کہیں هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہارے سامنے ایسے لوگوں کی نشاندہی نہ کریں، ایسے لوگوں کی خبر آپ کو نہ دیں جو کل قیامت کے دن اخسرین سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہوں گے، سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے۔ رب العالمین ایسے لوگوں کی نشاندہی کیجئے تاکہ ہم اپنا دامن ایسے لوگوں سے بچائیں۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی اس عارضی اور فانی زندگی میں انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے، بھائیو دو لفظ ہیں، ایک ہے اعمال اور ایک لفظ ہے معال۔ اعمال اور معال، اعمال کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے اور معال کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے، انجام، نتیجہ، رزلٹ۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے وہ لوگ کہ دنیا کے اندر انہوں نے جتنے عمل بھی کیے، جتنے اعمال بھی کیے، ساری زندگی، کئی سال کے کئی مہینے، ان مہینوں کے کئی ہفتے اور ہفتوں کے کئی دن انہوں نے محنت اور مشقت میں گزارے، لیکن ان کی وہ ساری کی ساری محنت کانت ہباء منصورا، قیامت کے دن اس کی شکل یہ ہوگی کہ ان کے اعمال گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اور ہباء منصورا اس کا اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں، سورج جب طلوع ہو جائے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس سورج کی کرنیں آپ کے کمرے میں کسی سوراخ میں سے اندر آ رہی ہوں تو آپ
جب دیکھیں گے نا تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات سورج کی اس کرنوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے ذرات۔ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں وہ ہے ہباء منصورا۔ اس طرح ان لوگوں کے اعمال اڑا دیے جائیں گے جو لوگ سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے، اور وہ لوگ جیتے جی اس خوش فہمی کے اندر مبتلا رہے، خود فریبی کے اندر مبتلا رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے۔ انہم یحسنون صنعا، یہ بادشاہو، یہ کام ہم جو کر رہے ہیں اس میں کون سا گناہ والی بات ہے؟ یہ کون سا گناہ والا کام ہے؟ وہ ہم فاتحہ ہی تو پڑھتے ہیں نا، ہم قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا۔ یہ چاول ہم نے حلال کمائی سے خریدے، گھی حلال کمائی سے خریدا۔ اس دیگ کے اندر کون سی چیز حرام تھی؟ یہی دھوکہ اور فریب دیا جاتا ہے ہمیں، اور ہم اس دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا کر لیتے ہیں، اور اس حد تک اپنے آپ کو خود فریبی اور خوش فہمی میں مبتلا کرتے ہیں۔ مثال میں اچھی نہیں دے رہا، لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے کبھی کتا دیکھا ہو؟ یقیناً دیکھا ہے۔ جب اسے کہیں گلی بازار میں سے کوئی ہڈی مل جائے نا، تو وہ ہڈی اپنے منہ میں لے کر اسے اپنے جبڑوں کے اندر اسے چبانے کی کوشش کرتا۔ جب وہ ہڈی اپنے منہ کے اندر چباتا ہے تو اس کا نتیجہ اس ہڈی میں سے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن جوں جوں وہ منہ میں چبائے گا وہ ہڈی اس کے یہ گالوں کے اندر زخم کرے گی، اور ان زخموں سے رسنے والا خون وہ کتا اپنے حلق میں اتارے گا، اور یہ سمجھ بیٹھے گا کہ مجھے خوراک مل رہی ہے، حالانکہ وہ خوراک نہیں مل رہی، بلکہ وہ اپنا ہی خون۔ یہ ہے خود فریبی، یہ ہے خوش فہمی، یہ ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کے اندر کیے ہوئے ان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، اس کے باوجود وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ خود فریبی کے اندر، خوش فہمی کے اندر اپنے آپ کو دھوکہ دہی کے مجرم بنا کر یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اس خود فریبی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے۔
میرے بھائیوں، یہ قانون اور اصول اللہ مالک نے قیامت کی دیواروں تک میرے اور آپ کے سامنے بیان فرما دیا۔ اب اس نقصان والی زندگی سے بچنا کیسے؟ اس کے لیے آپ سورہ عصر کا ترجمہ پڑھیں، اور سورہ عصر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ کسی مفسر نے یہاں تک کہا کہ اگر اللہ رب العالمین قرآن پاک کے 30 پارے نازل نہ بھی فرماتے، یہ ایک سورت سورہ عصر اللہ نازل فرما دیتا تو یہ ایک سورت ہی انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی تھی۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ آپس میں ملتے نا تو ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر سناتے۔ مہمان کو الوداع کرنا ہوتا تو اسے الوداعی کلمات جو حدیث میں ہیں ان کے ساتھ ساتھ سورہ عصر بھی اسے پڑھ کر سناتے۔ اور اس میں یہی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ مجھے زمانے کی قسم انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ ہاں، اس گھاٹے اور خسارے اور نقصان سے کون بچے گا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو لوگ ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے بھائیو؟ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، 70 سے زیادہ برانچیں ہیں ایمان کی۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ، وادناہا، اور سب سے ادنا شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، رستوں میں سے نقصان دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا، یہ ایمان کی سب سے ادنا شاخ۔ آج ہمارے اندر بھائیو جب ہم اپنا جائزہ لیں، گریبان میں جھانکیں، تو ہم تو ایمان کی وہ سب سے ادنا اور سب سے آخری شاخ، ہم تو میرے بھائیوں اس کو بھی اپنانے سے قاصر۔ ہم، میری مائیں اور بہنیں مجھے معاف فرما دیں، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے پڑوسیوں کے دروازے کے سامنے لا کر رکھیں گی، اپنے گھر کا گند دوسروں کے گھر کے سامنے۔ بالکل اسی طرح رستوں کو وسعت دینے کی بجائے ہم دائیں اور بائیں سے دیمک کی طرح ان راستوں کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ محکمہ مال کے کاغذات کے اندر ایک رستہ 16 فٹ کا ہمیں دیکھنے کو ملے گا سرکاری ریکارڈ میں، لیکن عملی طور پر وہ 16 کی بجائے بمشکل 6 فٹ 5 فٹ کا راستہ رہ جائے گا، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، رستوں سے نقصان دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال میرے بھائیوں،
دوسرا اصول جو قرآن نے فرمایا، عامل الصالحات، اس نقصان سے بچنے کے لیے نیک اعمال، نیک اعمال. اور نیک عمل کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، آپ کہہ سکتے ہیں حضرت میں نہیں یہ اختیار کرتا. دوسرا بندہ کوئی بات بتا دے، بظاہر کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. نیک عمل کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. اگر دو شرطیں کسی عمل کے اندر ہوں گی اسے نیک کہا جائے گا. پہلی شرط یہ کہ وہ عمل رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص، اس میں ریاکاری، دکھلاوا، نمود، نمائش، شہرت، اس کا ذرہ بھی موجود نہ ہو. اور دوسری شرط، وہ عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. آپ چھوٹا سا عمل بھی کریں گے تو وہ عمل پہاڑوں کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذریعہ بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً سیدنا انس نے یہ سوال کیا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ چھوٹا عمل ہو لیکن میری نجات ہو جائے، مجھے کوئی وصیت کیجیے. یہ نہیں، مجھے وصیت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی تھی کہ میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ نیکی تھوڑی سی بھی ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ تیری نجات کی ضمانت بن جائے گی. اس کی مثال عملی زندگی میں یوں سمجھیے، اگر ہم کبھی نا یہ 9ویں 10ویں میں ایک سوال کیا کرتے تھے، حل کیا کرتے تھے، وہ سوال بات یاد آ گئی، عرض کر دیتا ہوں. ایک لفظ ہے کام، یہ سائنس کی زبان میں یہ بات کر رہا ہوں. کام، کام کی تعریف کیا ہے؟ کام کسے کہتے ہیں؟ تو ہم نے یہ پڑھا اور آج تک مجھے یہ بات یاد ہے. 69 کے اندر میں نے میٹرک کیا، آج تک مجھے یہ اصول یاد. کیا؟ دو چیزوں کے ملنے سے جب دو چیزیں آپس میں ضرب کھائیں گی تو اس کا نتیجہ کام کی شکل میں ہمیں ملے گا. وہ دو چیزیں کیا؟ ایک تو قوت، قوت کو جب ہم فاصلے کے ساتھ ضرب دیں گے، قوت ضرب فاصلہ، تو یہ برابر ہوگا کام کے. قوت ضرب فاصلہ ایکول ٹو کام، یہ کام کے برابر ہوگا. اب اس کی مثال اپنی زندگی سے لیجئے. آپ نے صبح 8 بجے ایک مزدور لگایا،
کہ شام کو تجھے 1000 روپیہ دوں گا، یہ تیرا ذمہ داری ہے کہ یہ دیوار تو نے گرانی ہے، اس کی اینٹیں سنبھالنی ہے، یہ تیری ڈیوٹی۔ شام کے 4 بجے آپ نے 1200-1500 روپیہ جیب میں رکھا کہ مزدور کو دینا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس مزدور نے قوت صرف کی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس نے قوت صرف کی ہے، پورا زور لگایا، لیکن ایک ردا بھی وہ ان اینٹوں کا اکھاڑ نہیں سکا۔ یہ جو اینٹوں کا اکھاڑنا تھا نا، یہ تھا فاصلہ۔ اس نے قوت صرف کی ہے، لیکن کوئی فاصلہ اس کی ذمہ داری نے طے نہیں کیا۔ تو ایسے مزدور کو ہم شام کے وقت مزدوری دینے کا ارادہ نہیں رکھتے کہ تو نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو قوت ضرب فاصلہ یہ برابر ہوتا ہے کام کے۔ آپ قوت لگائیں، طاقت لگائیں، محنت کریں، مشقت کریں، ساری رات بگلے کی طرح ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر حق ہو کرتے رہیں، بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر لمبے عرصوں تک گھروں سے غائب رہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مشقت آپ نے کی ہے، لیکن اگر آپ نے فاصلہ طے نہیں کیا تو آپ کی اس مشقت کو کام نہیں کیا کہا جائے گا۔ یہ 2 شرطیں ضروری۔ مشقت تو ہم نے کی، لیکن فاصلہ کیا طے کرنا تھا؟ وہ فاصلہ تھا جناب محمد الرسول اللہ کی سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ محنت آپ نے کی، لیکن تعلیمات پیغمبر کو اپنے لیے آئیڈیل نہ بنایا، نمونہ نہ سمجھا، تو یاد رکھیے ایسے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ وہ لوگ کہ دنیا کے اندر کیے ہوئے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ اس خوش فہمی میں رہے انہم یحسنون صنعا کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ آج کسی بھی ملوانٹے سے آپ پوچھیں، کسی بھی دین فروش سے آپ پوچھیں نا، تو آپ کو یہی جواب دے گا، جی اس میں کون سی گناہ والی بات ہے، ہم فاتحہ ہی تو پڑھتے ہیں نا، اس میں بھلا کون سی بات غلط ہے؟ بھائیو، سب سے غلط بات یہ کہ یہ عمل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے ہم اسے مشقت تو کہیں گے، لیکن فاصلہ نہیں ہوگا تو ایسی محنت اور مشقت بغیر فاصلے کے اگر کریں گے تو وہ کام نہیں بنے گا۔ اور کام کے لیے ضروری شریعت کی زبان کے اندر کہ وہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ آخری گزارش اسوہ پیغمبر اور سیرت نبوی کے حوالے سے عرض کروں گا۔
اللہ اکبر. آج جمعرات کا دن ہے، بدھ ہے، کل جمعرات ہے. جمعرات کا دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ تیار کیا جہاد کے لیے کہ آپ فلاں علاقے کی طرف جہاد کے لیے آپ نے جانا ہے، اور آج مغرب کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے مدینہ چھوڑ دینا ہے. مدینے کی برکتیں، مدینے کی راحتیں، مدینے کا سکون یہ بے مثال ہے. شام سے پہلے پہلے آپ نے مدینہ چھوڑ دینا ہے. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. سوچنے لگے آج جمعرات ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی، جمعے کی نماز، فجر کی نماز جمعے والے دن، نماز جمعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھوں گا. مغرب کی نماز جمعرات کی عشاء کی نماز، جمعے کی فجر کی نماز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں گا. جمعے کی نماز بھی اللہ کے پیغمبر کی اقتداء میں ادا کروں گا. بس نماز جمعہ سے فارغ ہوتے ہی میں بڑی تیز رفتار سواری ہے میرے پاس، میں ایک منزل پہ نہیں دوسری منزل پہ جا کر اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں گا. کتنی نیکیاں اس کے ذہن میں تھیں. ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر میں مغرب، عشاء، فجر، نماز جمعہ اور جناب محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے ملوں گا. مسجد نبوی کا ثواب، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات اور ان کی زیارت کا ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان عبادات کا ثواب. سفر تو میں کرنا ہے، نماز جمعہ کے بعد میں نکل جاؤں. نیت غلط تھی، یہ ارادہ غلط تھا. ایسا ارادہ قسمت والوں کو ملتا ہے، ایسے موقع قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جمعے کے اندر یہ شخص حاضر ہے، موجود ہے. عبداللہ تو یہیں ابھی تک ٹھہرا ہوا ہے؟ حضرت ہاں. میں نے تو کہا تھا کہ جمعرات شام کی نماز سے پہلے مدینے سے آپ نے کوچ کر جانا ہے. حضرت یہ میرا ارادہ تھا، دل کے اندر کوئی بدنیتی نہیں تھی، یہ میرا ارادہ تھا. تو آپ نے فرمایا یاد رکھ، تیرے ارادے کے مطابق تجھے اجر اور ثواب مل جائے. مغرب کی نماز مسجد نبوی میں، عشاء کی نماز مسجد نبوی میں، فجر کی نماز مسجد نبوی میں، نماز جمعہ مسجد نبوی میں، جناب رسول اللہ کی اقتداء میں، صحابہ سے ملاقات، صحابہ کی زیارت کا ثواب، یہ سارے ثواب بھی تجھے مل جائیں. تو آپ نے فرمایا یاد رکھ، ما ادرکت بغدواتہم، میرے وہ صحابہ جو میرا حکم سن کر مغرب سے پہلے پہلے مدینے سے روانہ ہو چکے تھے، جو اجر اور ثواب ان کو ملے گا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ تیری یہ ساری عبادتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی. میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے اصول اور ضابطہ یہی کہ میری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کا راز اسی بات میں ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں وہ جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے کریں،
اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگو اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی خالص عبادت کرو، و اطیعوا الرسول، اور وہ عبادت جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرو۔ یوں سمجھیے کہ پوجو اللہ کو، پوجو اللہ کو، اور پوچھو محمد الرسول اللہ کو۔ اللہ کو پوجیے اور اس پوجنے کے لیے پوچھیے جناب محمد الرسول اللہ سے۔ اس طرح اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى